السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام ناظرین کرام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ 14ویں سبق میں ہم نے 7ویں مخرج حروف شجریہ جیم شینیا کی وضاحت پڑھ لی ہے۔ اب اس کے بعد حرف ضاد کا مخرج اور اس کی ادائیگی ہے، لیکن حرف ضاد کا مخرج اور اس کی ادائیگی سے پہلے 3-4 مسائل ایسے ہیں جو ان کی وضاحت کرنا ضروری ہے، کیونکہ حرف ضاد جو ہے اس کی ادائیگی کو ایک بہت بڑا مسئلہ بنایا گیا ہوا ہے، اور یہاں تک کہ بعض اوقات اس کو کفر و اسلام کا مسئلہ بنا دیتے ہیں، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اس میں قرائے عجم جو ہیں ان کی اپنی ادائیگی ہیں اور قرائے عرب ان کی اپنی ادائیگی ہے، اور اس میں زیادہ فرق بھی نہیں ہے۔ تو ان تمام مسائل کو سمجھنے کے لیے تھوڑی سی وضاحت آئیے پڑھتے ہیں، تاکہ ہم حرف ضاد جو ہیں اس کی ادائیگی اور اس کے مسائل کے متعلق جان لیں کہ ہمارے قراء کرام، مفسرین کرام، محدثین اعظام وہ کیا فرماتے ہیں۔ تو سب سے پہلے سامعین کرام، حرف ضاد جو ہیں اس کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ یہ حرف ضاد جو ہیں اس میں عربی حرف اس میں کون سے ہیں اور غیر عربی حروف کون سے ہیں۔ حرف ضاد جو ہیں یہ عربی حرف ہیں، اس میں جو ہیں واو وغیرہ کے حرف درمیان میں نہیں آتے، اور اس کے علاوہ جو ہیں یہ ضاد شروع میں لا کر واو الف دال ملا دیتے ہیں، ذال شروع میں لا کر واو الف دال یہ لے آتے ہیں، اسی طرح دال اور واو الف دال بعد میں لا کر دواد، اس کو ضاد ذال کے ساتھ، اور یہ دال دواد کے ساتھ، یہ دال کے ساتھ، تو یہ دواد ہوا۔ تو یہ سامعین کرام، یا اس کے علاوہ بعض لوگ کہتے ہیں ڈال کے ساتھ کہتے ہیں ڈواد، تو یہ غیر عربی حروف ہے۔ عربی حروف تہجی جتنے بھی ہیں، پوری عربی حروف تہجی میں ان حروف کی آپ کو کہیں بھی مثال نہیں ملتی کہ ضا کو شروع میں لا کر اس کے بعد وہ الف دال ملا دے، ذال شروع میں لا کر وہ الف دال ملا دے، دال شروع میں یعنی ضاد اور ضاد اور دواد اور ڈواد وغیرہ، یہ غیر عربی حروف ہے، ان کی تو مثال ہی نہیں پیدا ہوتی عربی زبان میں، اس طرح عربی حروف تہجی میں۔ تو اس طرح حروف کے تلفظ سے تو بالکل ہی اپنے آپ کو بچانا چاہیے، کیونکہ یہ غیر عربی حرف ہیں، اور ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدلنا اس کو لحن جلی کہتے ہیں، اور یہ حرام ہے۔ اور یہ حروف جو ہے اس ضا کو شروع میں لایا گیا ہوا ہے، اس کے بعد واو اور الف دال کو ساتھ لگایا گیا ہوا ہے، تو یہ ضا جو ہے عربی حروف تہجی میں یہ ضا ہے، حرف ضا اس کے بعد الف اور حمزہ، تو یہ ضا ہے، ضاد نہیں ہے۔ اور اسی طرح ذال شروع میں لگا کر واو الف دال لایا ہوا، یہ بھی غلط ہے۔ عربی حرف اس میں ذال الف لام ہے، ذال، اور اسی طرح دال ہے، تو یہ ضاد اور دواد یہ غیر عربی حروف ہے، ان حروف پر تلفظ کر رہی ہے تو بالکل نہایت ہی غلط ہے۔ تو اس میں اصل حرف جو ہیں وہ ضاد ہیں، ضاد الف اور دال یہ عربی حرف ہیں، تو یہ عربی حرف ضاد ہی پڑھنا چاہیے۔ تو یہ عربی حرف ہو، یہ غیر عربی حرف ہے، تو ان غیر عربی حروف کے تلفظ سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے سامعین کرام، یہ ضاد اور ضاد جو ہیں یہ ضا کے مشابہ ہیں، یہ دال کے مشابہ ہیں۔ تو اس میں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے قراء کرام جو ہیں، مفسرین، محدثین، ان کے اقوال، ان کے حوالہ جات اور اسی طرح ادائیگی سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے نزدیک جو ہیں یہ ضاد جو ہیں یہ مشابہ ضا کے ہیں، مشابہ ضا کے ہیں۔ اس میں یہ چند صفات ہیں، یہ پہلے آپ سمجھ لیں، کیونکہ یہ صفات جو ہیں ضاد اور ضا دونوں میں پائی جاتی ہیں، تو اس لیے ان صفات کو پہلے آپ سمجھیں، یعنی جہر، رخوت، استعلاء، اطباق، یہ 4 صفات جو ہیں، ان چاروں صفات میں ضاد اور ضا جو ہیں یہ مشترک ہے، یہ دونوں میں پائی جاتی ہے۔ جہر کے معنی بلندی یعنی آواز میں بلندی، رخوت کے معنی آواز میں نرمی، اور استعلاء اطباق کے معنی مفہوم کے اعتبار سے یہ آپ لے لیں کہ آواز میں موٹائی، آواز میں موٹائی۔ تو یہ 4 صفات جو ہیں یہ ضاد اور ضا دونوں میں پائی جاتی ہیں۔ تو ہمارے قراء کے نزدیک، ہمارے اکابر قراء کے نزدیک جو ہیں یہ ضاد جو ہیں یہ مشابہ ضا کے ہیں، اس میں جو ہیں نرمی بھی ہے اور اطباق بھی ہے، اطباق اور استعلاء موٹائی بھی ہے۔ تو ہمارے قراء کرام ضاد کو جو ہے مشابہ ضا کے ادا کرتے ہیں، وہ جو ہیں نرمی کی صفت اور اس طرح اطباق موٹائی اور نرمی دونوں کو لاتے ہیں۔ تو ضاد کا اپنا مخرج، ایک تو مخرج کی بات ہے کہ ضاد کا اپنا مخرج جو ہے زبان کا بایاں یا دایاں کنارے یا دونوں کنارے جب اوپر کی داڑوں کی جڑوں کے ساتھ لگ جائے، ایک تو ضاد کا اپنا مخرج یہ ہے۔ ضا کا مخرج یہ زبان
کی نوک یا زبان کا ایک سامنے والا کنارہ جو ہے جو سامنے والے اوپر کے دو دان ثناء علیہ کے کناروں سے لگ جائے، ایک تو مخرج کا فرق ہے، لیکن دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے قراء کرام ضاد کو مشابہ ضا کے ادا کرتے ہیں، وہ جو ہیں اطباق کے ساتھ ساتھ رخوت یعنی نرمی والی صفت کو بھی وہ ادا کرتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ مشابہ ضا کے ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں یہ بات ہوئی۔ دوسرا ادا قراء عرب کے قراء جو ہیں وہ دال کے مشابہ ادا کرتے ہیں۔ ایک اس بات کو بھی سمجھے سامعین کرام، اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ عرب جو ہیں وہ دواد پڑھتے ہیں، دواد نہیں پڑھتے اصل میں، یعنی یہ دال کا مخرج سے ادا نہیں کرتے ضاد کو، یہ جو ہے ضاد کو اپنے ہی مخرج سے ادا کرتے ہیں، لیکن یہ جو ہیں اس کو مشابہ دال کے پڑھتے ہیں، دال کے مشابہ ہوتا ہے، کیونکہ اگر ضاد کو دال کے مخرج سے ادا کرے تو یہ تو ضاد سے انہوں نے دال بنا دیا ہے، یہ لحن جلی ہے، تو وہ بھی عرب کے قراء وہ بھی سمجھتے ہیں، اس طرح نہیں کہ وہ نہیں سمجھتے، تو یہ دال کے مشابہ صرف پڑھتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے دال پڑھنا، ایک ہوتا ہے دال کے مشابہ پڑھنا، جس طرح ہم جو ہیں ضاد کو جو ہیں ضا کے مشابہ پڑھتے ہیں، ضا تو نہیں پڑھتے، مشابہ ضا کے پڑھتے ہیں، تو یہ ضاد کو اپنے ہی مخرج سے ادا کرتے ہیں، یہ لیکن دال کے مشابہ پڑھتے ہیں، اور اس میں جو ہے یہ دال کے مشابہ ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے ہمارے قراء کرام یہ لکھتے ہیں کہ جب اس میں نرمی کی طرف زیادہ ترجیح دی جائے، یہ ضاد ادا کرتے وقت اس کو جب رخوت میں زیادہ ترجیح دی جائے تو یہ مشابہ ضا کے ہو جاتا ہے، اور اس طرح اطباق کی طرف زیادہ ترجیح دی جائے تو یہ مشابہ دال کے ہو جاتا ہے۔ تو قراء عرب جو ہیں ہمارے قراء یہ کہتے ہیں کہ یہ زیادہ تر جو ہیں اس میں اطباق کو ترجیح دیتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ دال کے مشابہ ہو جاتا ہے، اور ہمارے قراء جو ہیں مشابہ ضا کے پڑھتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ ضا کے مشابہ ہو جاتا ہے، یعنی نرمی کی وجہ سے نرمی کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، تو اس لیے یہ مشابہ ضا کے ہو جاتا ہے۔ تو اس میں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے کہ وہ جو ہیں یا غلط ادا کرتے ہیں یا وہ دال پڑھے، دال نہیں پڑھتے۔ اور دوسری بات ہمارے قراء کرام یہ کہتے ہیں کہ اس میں زیادہ سے زیادہ یہ بات ہو سکتی ہے کہ وہ ہمارے قراء فرماتے ہیں کہ شاید کہ عرب قراء جو ہیں رخوت یعنی نرمی کو زیادہ ترجیح نہیں دیتے، یا شاید کہ وہ ادا نہ کر سکے، تو ضاد کی ادائیگی جو ہیں وہ نرمی کی وجہ سے جو ادا نہیں کرتے، تو اس وجہ سے زیادہ سے زیادہ وہ لحن خفی ہو سکتی ہے، مکروہ کے درجے میں ہے، اور اس طرح جو ہے اس کو دال کے مشابہ پڑھنا، بالکل دال پڑھنا، یہ پھر لحن جلی میں آتا ہے، تو اس میں بھی اتنا فرق نہیں ہے، اس کو بھی بہت زیادہ مسئلہ نہیں بنانا چاہیے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں سامعین کرام کہ ضاد کو ضا کے مشابہ پڑھنا ہماری کتب تفسیر جو ہیں، تفسیر کی کتابیں، تجوید کی کتابیں، فقہ کی کتابیں، اسی طرح حدیث کی کتابوں میں یہ ضا کے مشابہ ہی آتا ہے، اس میں حوالہ جات جو ہیں، اسی طرح مدینہ منورہ کے قراء، اسی طرح جو ہیں مفتیان عظام مصر کے اور مکہ مکرمہ کے حسن بن ابراہیم جو ہے شیخ القراء ہے مدینہ منورہ کے، وہ جو ہیں کہ یہی کہتے ہیں کہ ضاد مشابہ ضا کے ہیں۔ اسی طرح تفسیر عزیز فتح القدیر، اور اسی طرح جو ہے تفسیر الاتقان جو ہے علامہ سیوطی رحمہ اللہ کی، فتاوی قاضی خان، دوسری بڑی بڑی کتابوں میں ہماری ادائیگی جو ہے اور اس کی جو ہے تائید ملتی ہے کہ ضاد مشابہ ضا کے ہیں، لیکن عرب جو ہے وہ بھی چونکہ اپنی ایک ادا رکھتے ہیں اور صاحب زبان بھی ہیں، تو اس میں زیادہ اتنا فرق نہیں ہے، اور اس کو جو ہے بہت زیادہ مسئلہ نہیں بنانا چاہیے۔ اس میں چوتھی بات جو ہے وہ کیا ہے؟ چوتھی بات اس میں یہ ہے کہ نماز کا فاسد ہونا یا نماز کا صحیح ہو جانا، اس میں ضاد اور ضا کی ادائیگی کے متعلق کیا حکم ہے؟ اس میں نماز کا فاسد ہونا یہ دو صورتوں میں قراء اور اسی طرح فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ عمدن جو ہے ایک شخص جو ہے وہ عمدن یعنی ضاد کو پڑھ سکتا ہے، لیکن عمدن قصدن جو ہے وہ ضاد نہیں پڑھتا بلکہ وہ ضا پڑھتا ہے یا وہ ضاد پڑھتا ہے، تو اس نے ضاد پڑھنے کے بجائے اس نے ایک حرف بدل دیا ہے، ضا پڑھ لیا ہے اور اس طرح دال پڑھ لی ہے، تو اس وجہ سے جو ہے اس کی نماز فاسد ہوگی، کیونکہ یہ اس پر جو ہے قادر بھی ہے کہ وہ ضاد ادا کر سکتا ہے لیکن پھر بھی نہیں کرتا، تو اس وجہ سے اس کی نماز فاسد ہوتی ہے۔ دوسری بات جو ہے اس میں دوسری صورت فقہاء کرام نے یہ لکھی ہے کہ دعات کی صورت میں اگر کوئی شخص جو ہے وہ دعات پڑھ لے اور اس کی وجہ سے معنی میں زیادہ جو ہے تبدیلی آ جائے، اس کا معنی زیادہ بدل جائے، قرآن عظیم الشان کی جو آیت کریمہ ہیں اس کا جو ہے معنی زیادہ بدل جائے، تو اس وجہ سے بھی دعات کی صورت میں اس کی نماز جو ہے وہ فاسد ہو سکتی ہے۔ اور اسی طرح جو ہے نماز کا صحیح ہونا کس صورت میں ہے؟ یہ فقہاء کرام نے لکھا ہے ایک شخص جو ہے وہ ضعیف العمر ہیں، معذور ہیں، اس میں پہلی صورت یہ ہے کہ وہ معذور ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ یا اس کی زبان میں لکنت ہے، وہ پڑھ نہیں سکتا، تو یہ تو بالکل معذور سمجھے جائیں گے اور ان کی ادائیگی جو ہے وہ درست سمجھی جائے گی اور ان کی نماز درست ہوگی، اس میں ان کی نماز کے فاسد ہونے کا کوئی خیال وغیرہ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے
کہ باوجود کوشش کے بھی کوئی شخص جو ہے وہ نہیں پڑھ سکتا. ایک شخص جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ نہیں پڑھ سکتا, تو اس صورت میں بھی اس کی نماز صحیح ہے. بلکہ اس کے علاوہ جو ہیں بعض فقہاء کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر ضا یا ضاد جو ہے اس کے مشابہ پڑھ لیا, ضاد کو ضا کے مشابہ پڑھ لیا اور لیکن ادائیگی مکمل طریقے سے درست نہ ہو, صفات وغیرہ کی درستگی میں اس میں جو ہے اطباق, موٹائی اور نرمی وغیرہ صحیح نہ آ سکتی ہو, اور اس طرح یا دال کے مشابہ پڑھ لیا تب بھی اس کی نماز درست ہوگی. تو سامعین کرام یہ ضاد کے جو ہے عربی حرف ہونے کے, اسی طرح ضاد مشابہ ضا کے ہیں یا یہ ضاد کے دال کے مشابہ ہیں. ادائے قراء عرب جو ہے عرب کی قراء ان کی ادائیگی کس طرح ہے اور وہ کس کو ترجیح دیتے ہیں اور ہم کس کو ترجیح دیتے ہیں نماز کا. اسی طرح نماز میں ضاد اور ضا ادائیگی وغیرہ اس کا نماز کا فاسد اور صحیح ہونا یہ مکمل تفصیل ہوگی. لیکن اس میں سامعین کرام یہ یاد رکھیں اس کو بہت زیادہ بڑا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے کہ یہ اسلام کا مسئلہ ہے اور یہ جو ضاد پڑھا ہے وہ خدا نخواستہ وہ دین اسلام سے خارج ہے, جو ضاد پڑھا ہے وہ دین اسلام سے. اس میں اس طرح کی کوئی بھی باتیں نہیں ہے, کوئی بھی تصور نہ ہی مفسرین کے نزدیک, نہ قراء کے نزدیک, نہ فقہاء کے نزدیک اور نہ ہی محدثین کے نزدیک. لیکن اپنی جو ہے اس پر محنت کرنی چاہیے تاکہ انسان اس کو سمجھ لے. اور یہ فقہاء نے لکھا ہے کہ ضاد حرف کی ادائیگی کو صحیح کرنا اور اس پر محنت اور کوشش کرنا یہ واجب ہے. محنت کرنا واجب ہے کہ انسان کوشش کرے کہ میرا تلفظ ضاد کا وہ درست ہو جائے. امید ہے سامعین کرام ہمارا آج کا سبق آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.